یعنی اگر وہ ہم جیسے ہوں تو پھر تو ہماری ہدایت کیسے کریں گے؟ ہم تو گنہگار ہیں، وہ تو کامل اکمل شخصیات تھے، ان کے اندر اللہ نے ساری یہ طاقتیں رکھی تھیں، لیکن وہ اپنے اوپر اتنا کنٹرول رکھتے تھے، یہ ہستیاں ان کو انجام ہی نہیں دیتے تھے، ان کے نزدیک ہی نہیں جاتے تھے۔ یہ کمال ہے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، آپ کو بس نور بنا کے بھیج دیا ہے، تو پھر اس کے بعد جب ہیں نور آپ کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے، تو آپ کہہ کے نیک ہیں۔ یعنی جب اللہ نے کچھ رکھی نہیں، فرض کریں جی یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت کیسر شاہ صاحب سے ساری وہ طاقتیں قوتیں لے لیتا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں میں تو قبلہ بڑا نیک ہو گیا ہوں، میں بڑا شریف ہوں، میں نے تو کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ ہاں، قوت طاقت ہوتے ہوئے یہ کام کرے تو وہ کمال ہے۔ اگر قوت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، جیسے بوڑھے لوگ کہتے ہیں، جب بوڑھے ہوتے ہیں مسجد میں آ جاتے ہیں، جب جوان ہو تب مسجد میں مزہ آئے، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اب کسی کام کے نہیں رہتے، کوئی ان کو دیکھتے نہیں، وہ کسی کو کیا دیکھیں، ان کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جوانی کے عالم میں اگر انسان آئے تو پھر کیا ہے، وہ کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کمال پہ فائز تھے کہ جوانی کے عالم میں حضرت کا یعنی وہ صادق اور امین ہونا بھی مشہور تھا، اور حضرت اس کمال پہ فائز تھے کہ حضرت کے دامن پہ کوئی ایک دشمن بھی یہ دھبا نہیں لگا سکا۔ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن حکیم میں بھی ہے، یہ جادوگر ہے، یہ اس کے پاس نہ جانا، یہ باتیں ایسی کرے گا تمہیں دین سے پھیر دے گا، لیکن یہ کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یا اس طرح کی بات کریں۔ یہ ہمارے ائمہ پہ، امیر المومنین سے لے کر آخری امام تک، کسی نے آج تک آپ نے سنا دشمن سے دشمن انسان بھی ہو یہ دھبا نہیں لگا سکتا، اور شرک کا دھبا بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ امتیاز ہے، آپ لوگ بہت ہی خوش قسمت ہیں، آپ اپنا مقام جانیں، مقام سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو نبی آخر الزمان سے لے کر تا امام مہدی علیہ السلام ایسے معصوم عطا کیے ہیں جنہوں نے آج تک شرک نہیں کیا۔ باقی لوگوں کے جو ائمہ ہیں وہ پہلے شرک کرتے رہے ہیں، کفر کی زندگی گزارتے رہے ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ بھی کمال کی بات ہے، مسلمان ہو جانا، شرک کو چھوڑ دینا، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں ان کے اندر تو یہ بات بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسی شخصیات، ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ یعنی تعجب کریں گے کہ دشمن یعنی جو ان کے دشمن ہیں، جو کرسچین ہیں، وہ بھی ان کو جب لکھتے ہیں تو انہی کمالات کے ساتھ کیا ہے یاد کرتے ہیں۔ تو آپ جب 2 سال کے تھے تو آپ کے اندر وہ ساری شرائط نبوت موجود تھیں، لیکن کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، اعلان نہیں کیا آپ نبوت کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھتے تھے، آپ رسالت کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھتے تھے۔ آپ کے ذہن میں کیا تھی؟ تربیت کی تڑپ تھی، تاکہ ہم تربیت کر سکیں لوگوں کی۔ تو اس وقت حضرت کی نگاہ تھی بعض لوگوں پہ کہ کس طرح بعض لوگوں کو ہم اپنی طرف مائل کریں، اپنی طرف کیا ہے لے آئیں۔ پھر اسی دوران میں آپ کے چچاؤں کے ساتھ آپ نے ایک حرب میں بھی، ایک جنگ میں بھی شریک ہوئے۔ پھر اسی دوران حلف الفضول، ایک قسم اٹھائی، معاہدہ کیا گیا، وہ بھی تھی، اس کے اندر بھی آپ کیا ہے شریک تھے۔ حلف الفضول کیا ہے؟ فاضل نامی جو افراد تھے وہ جمع ہوئے، کیونکہ بعض لوگوں کو جو مظلوم لوگ تھے ان کے اوپر لوگ ظلم کرتے تھے، تو ان کے یعنی حمایت میں اور ان کے اوپر ظلم نہ ہو، اس کے لیے یہ لوگ جمع ہوئے، تو آپ اس کے اندر بھی شامل ہوئے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سارے، یعنی یہ میں نہیں کہتا کہ حضرت شعور رکھتے تھے، نہیں، کیونکہ وہ تو اس سے بھی بالا تر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی جہاں شعور ختم ہوتا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ تھی پیغمبر کی۔ تو آپ اس منصب پہ فائز تھے کہ آپ تمام باتوں کو سمجھتے تھے، بچپن ہی سے ایسے کاموں میں آپ کیا ہے شریک ہوتے تھے۔ آپ ہر وہ اچھا کام جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر کیا ہے شریک ہوئے، اس کا حصہ بنے، آپ ان کے ساتھ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے کام کیا۔ اس کے بعد تعمیر کعبہ میں مختلف قبائل نے کعبہ کی تعمیر کی، کسی نے یہ دیوار بنا دی، کسی نے یہ حصہ بنا دیا، کسی نے وہ حصہ بنا دیا۔ جب بن گئے تو پھر کیا ہے آپ جھگڑا اس پہ شروع ہو گیا، تقریباً جنگ ہونے والی تھی۔
کہ حجر اسود کو کون نصب کرے. ظاہر ایک بندے نے اٹھانا تھا، ایک بندے نے کوئی گارہ شارہ لانا تھا، لگانا تھا، باقی تو سارے قبائل تو نہیں آ سکتے تھے. کون نصب کرے؟ تو پھر کیا ہوا؟ سب نے یہ اتفاق کیا کہ جو آج کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے باب شیبہ کے سے اندر داخل ہوگا وہ ہمارا حکم ہوگا. حکم یعنی کیا؟ وہ ہمارا فیصلہ کرے گا آ کے. تو اچانک حضرت تشریف لے آئے. اب یہ مورخین یہاں تک لکھتے ہیں کہ حضرت تشریف لے آئے. کیوں آئے؟ پہلے کیوں نہیں آتے تھے؟ اچانک آج کیوں آئے؟ وجہ کیا ہے؟ جس کو وہاں مشرکین مکہ اور عرب کے بعد بدو ایک بچہ سمجھتے تھے کہ ایک بچہ ہے جی، دیکھو قریش کا ایک بچہ ہے، وہ نیا دین لے کے آیا ہے. تو کیوں آئے؟ وجہ کیا تھی؟ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس خالق نے بھیجا جس نے یہ گھر تعمیر کروایا تھا آدم سے، پھر ابراہیم علیہ السلام سے، یعنی حضرت آدم کے دور کا یہ گھر ہے، اس سے بھی شاید پہلے کی یہ جگہ موجود ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ اس کو کیا ہے تعمیر کیا، ابراہیم و اسماعیل نے، اور حضرت جبرائیل بھی اس کے اندر کیا ہے شامل تھے، گارہ وغیرہ دینے میں اور اٹھانے میں، ان کاموں میں. تو اس خالق نے اپنے گھر کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کا شرف باقی رکھنے کے لیے ایک معصوم شخصیت سے حجر اسود کو اللہ نصب کروانا چاہتا تھا. کہا جاؤ میرے حبیب، قبائل جھگڑ رہے ہیں، آپ باب شیبہ سے جائیں اور اندر داخل ہو جائیں، آپ حکم بن جائیں گے. دوسری احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت جو ہے یہ سارے معلومات رکھتے تھے، حضرت کو ساری چیزوں کی خبر تھی. جیسے آج عام بندہ اپنی ساری اخبار رکھتا ہے، حکومت میں جو ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ یہاں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے. تو حضرت بھی ایک حاکم تھے، حاکم معنوی تھے. ظاہری طور پر اور لوگ حاکم تھے لیکن معنوی طور پر حضرت حاکم تھے. تو حضرت کو خبر تھی ساری چیزوں کی. تو اس میں دونوں حالتوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، پہلی بھی ہو سکتی ہے دوسری بھی. حضرت آئے، جب آئے تو انہوں نے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے حکم ہیں، آپ فیصلہ کریں. آپ نے کہا اس تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اپنی عبا بچھائی، اس پتھر کو اٹھا کے اس عبا میں رکھا اور کہا کہ تمام قبائل اس عبا کو پکڑیں، ان کے دامنوں کو اٹھا کے لے آئیں تاکہ سارے شامل ہو جائیں. کوئی پیچھے نہ رہے کہ ہم نے نہیں اٹھایا پتھر کو اٹھایا بھی نہیں. تو اٹھایا، پکڑا عبا کو اور لے کے آ گئے. آپ نے وہ پتھر اٹھا کے نصب کر دیا. تو یہ کام بھی حضرت نے اس زمانے میں کیا کہ جس زمانے میں لوگ ظاہری طور پہ حضرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. آخری بات انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے کل ہم بیان کریں گے. آخری بات یہ ہے کہ حضرت جو 2 مرتبہ تجارت پہ گئے، جب دوسری مرتبہ گئے 25 سال کی عمر تھی آپ کی، تو غلام تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا میسرہ. اس نے آ کے بہت فضائل سنائے حضرت کے، بڑی فضیلتیں سنائیں. جب فضیلتیں سنائیں تو کمالات سن کے جناب خدیجہ سے رہا نہ گیا. دیکھ کر کہا کہ ہم کیوں نہ اس کو پیغام بھیج دیں شادی کا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. بعض لوگ جہالت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ بھی، بعض لوگوں کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بیوی ہے جس کا رشتہ آپ لے کے گئے، باقی کسی کا رشتہ نہیں لے کے گئے. حضرت کسی کا رشتہ نہیں لے کے گئے. حضرت اس کمال پہ فائز تھے، ہر بندہ چاہتا تھا کہ حضرت سے رشتہ جوڑے. حضرت کو کسی کی